ان کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ اپنی پند و نصائح سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ فضیلت الشیخ پروفیسر ابراہیم بھٹی حفظہ اللہ تعالی۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه۔ واجب الاحترام علماء کرام، میرے عزیز طلباء، یہاں حاضر ہو کر آپ سے ملاقات ہوئی اور میں نہایت ہی خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ دل کی گہرائی سے دعا ہے اللہ اس مرکز کو تا قیامت آباد فرمائے۔ دامیں درہمیں سخنیں جو دوست بھی اس ادارے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جہود میں، مساعی میں، کوششوں میں، ان کے رزق میں، عمر میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آپ نے مجھ سے قبل میرے عظیم شیخ رحمہ اللہ کے عظیم فرزند سے بہت ہی سادے انداز میں لیکن ناصحانہ انداز تھا، بڑی اچھی اچھی باتیں ہم نے سنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے۔ میرے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ میں نہایت ہی اختصار کے ساتھ چند معروضات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے،
اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ خوش نصیب بندوں کا ذکر کیا ہے، چاہے ان کا تعلق اہل کتاب میں سے ہو یا اس امت کے خوش نصیب لوگ ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جو اس کتاب کی تلاوت کا حق ہے، اور یہی اس کتاب پر ایمان لانے والے ہیں، اور جو کفر کرتے ہیں وہ نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ اس آیت میں بہت سارے مسائل ہیں، میں صرف ایک نقطے پر اختصار کے ساتھ گفتگو کروں گا، اور وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یتلونہ حق تلاوتہ، کہ وہ لوگ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے۔ ایک ہے تلاوت اور ایک ہے تلاوت کا حق۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم دیا ہے، اور ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ اس کی تلاوت کرو اور تلاوت کا حق ادا کرو جس طرح کے حق ہے۔ جس طرح تلاوت کا حق ہے اس طرح تلاوت کرو، یہ کیا ہے؟ اہل علم نے چند چیزوں کا ذکر کیا ہے جب وہ چیزیں کسی خوش نصیب کی تلاوت میں پائی جاتی ہیں تو سمجھ لو کہ اس شخص نے اس کتاب کی تلاوت کا حق ادا کیا۔ پہلی چیز یہ ہے قرآن کریم کو پڑھو صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ۔ تلاوت کے اندر، قرات کے اندر ایسا انداز نہ ہو، ادائیگی ایسی نہ ہو کہ جس سے معنی بدل جائیں، مطالب تبدیل ہو جائیں۔ اس لیے صحیح مخارج کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کی تلاوت کے جو حقوق ہیں ان میں سے پہلا حق یہ ہے۔ دوسرا، خالی تلاوت نہیں کرنی۔ یہ قرآن کریم اس امت کو دیا گیا ہے خالی تلاوت کے لیے نہیں، بلکہ قرآن کریم میں بار بار تدبر کا حکم دیا گیا ہے۔ تدبر کرو،
معانی پر، مطالب پر، معانی پر، مطالب پر لیکن یہاں ایک اہم ترین نقطہ جو آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن کریم اور اس کا بیان، اس کی تشریح، اس کے معانی، اس کے مطالب، ان دونوں چیزوں کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص اپنی رائے سے قرآن کریم کو سمجھنا چاہے گا، قرآن کریم کے مطالب اور معانی سمجھنا چاہے گا، تو وہ یقین کر لے اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ چاہے اس کو عربی پر کتنی مہارت ہو، لیکن آپ کو پتہ ہے ہر فن کی الگ ڈکشنری ہوتی ہے۔ انجینئرنگ ہے، اس کی الگ ڈکشنری ہے۔ عام جو کتاب ہے، عام جو ڈکشنری ہے انگلش کی، اس سے آپ کو انجینئرنگ نہیں ملے گی۔ میڈیکل کی الگ ڈکشنری ہے۔ اور سنو، قرآن کریم کی ڈکشنری محمد رسول اللہ کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو دو چیزیں دی، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ۔ یہ مثلہ معہ کیا ہے؟ یہ اس قرآن کی تشریح ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے دل پہ القاء کیا تاکہ پیغمبر اپنے الفاظ کے ذریعے امت کے سامنے بات واضح کریں اور امت کے لیے کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ اگر رائے سے قرآن کریم کو سمجھنا ممکن ہوتا تو صحابہ کرام جن کے سامنے قرآن نازل ہوا، جن کی مادری زبان عربی تھی، وہ سمجھ لیتے، لیکن صحابہ کرام کو بھی قرآن کریم براہ راست اپنی رائے کے ذریعے سمجھ نہیں آیا۔ سورہ زلزال نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، قیامت کے دن زمین اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ اب نبی علیہ السلام نے پوچھا اتدرون ما اخبارها، صحابہ کرام سے سوال ہو رہا ہے، ابو بکر صدیق موجود ہیں، عمر بن خطاب موجود ہے، عثمان غنی موجود ہے، علی مرتضیٰ موجود ہے رضی اللہ عنہ۔ صحابہ کرام سے نبی علیہ السلام پوچھ رہے ہیں اتدرون ما اخبارها، قیامت کے دن زمین نے جو رپورٹ پیش کرنی ہے وہ کیا ہے؟ قالو، صحابہ نے کیا کہا؟ اللہ ورسولہ عالم، ہم نہیں جانتے۔
نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اخبارها ان تشهد على كل عبد وامۃ بما عمل على ظهرها. زمین کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے، یہ بصیرت دی ہے